لیکن ایک یہ جو پچھلا واقعہ ہوا ہے، جو ابھی ہم لوگ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام فوبیا ہے، وہ 2 دن بعد ہم نے بھول جانا ہے کیا کیسی صورت حال ہے. ایک جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ آزادی اظہار کے حوالے سے آیا کہ اس کو کہا گیا کہ فریڈم آف اسپیچ ہے اور مذہب کو جمہوریت سے الگ کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی تھوڑا سا پہلے، ویسے تو یہ پہلے انڈر دا کارپٹ چل رہی تھی، انڈر دا ٹیبل، لیکن اب جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے. اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ 280 281 82 83 میں عیسوی میں عیسوی میں. کاؤنسل آف نائسیا، اسلام سے 400 سال پہلے سے کاؤنسل آف نائسیا روم میں، کانسٹینٹینوپل میں، یہ جو نا اپنے کالے الفاظ میں لکھوا چکی ہے کہ فار واٹ از ٹو سیزر لیو اٹ ٹو سیزر اینڈ فار واٹ از ٹو دا چرچ گیو اٹ ٹو دا پریسٹ. جی. سو یہ تو پہلے سے کر چکے ہیں. وہ کرسچینٹی کے اندر جتنے بھی معاملات ابھی بھی سیٹل کیے گئے ہیں وہ کاؤنسل آف نائسیا کی وجہ سے کیے گئے، ورنہ اس سے پہلے کرسچینٹی بھی اپنی اگریشن برقرار رکھے ہوئے تھی. اس اگریشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو روم نے یہ کاؤنسل بلائی تھی نا کہ یار تم لوگوں سے میں خطرہ آنا شروع ہو گیا، تم ہماری ہر بات کو ماننے سے قاصر ہونا شروع ہو گئے ہو. ہم چاہے صحیح کہیں یا غلط کہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ لوگ آ کے ہم پہ اپنے ہی آ کے پل پڑیں. اب تم لوگوں کو یہ کون سا فلسفہ ملا ہے کہ تم روم کے ایمپرر کے خلاف، اور اس کو بھی کہہ رہے تم بھی انجسٹس کرتے ہو. اس نے پھر پری ایمپٹیو میجر لیے اور ان پادریوں کو مروا دیا جو کہتے تھے کہ نہیں بھائی یہ کرسچینٹی بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جو کہ غلط کو غلط ایسے نہیں ہم مان لیں گے کیونکہ ایمپرر نے کہہ دیا ہے تو صحیح ہو گیا. بہرحال اس نے پھر یہ کاؤنسل آف نائسیا میں یہ ایک پوری لیجسلیشن لکھوا دی اور اپروو کروا دیا، جس طریقے سے بھی کروایا چلیں چھوڑیں. اب مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. مسلمان کلیرجی بھی ابھی کہہ رہی ہے فار وٹ ایور از ٹو دا پولیٹیکل realm of control and command, leave it up to the selected governments, and for whatever is to the religious and theological responsibility, leave it up to the individual. اب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں وہ، تو یہ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ وہی بات ہے. یہ پاکستانی مسلمان انڈین یہ فلسفی ایسی لے کے آئے تو چلیں، یہ تو غلامانہ لوگ تھے شروع سے، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایمپرر ہی رہا ہے بر صغیر والوں پہ. اس وقت جنرل کنسنسس مسلمانوں کی کلرجی کا یہ ہوا ہے کہ لیو واٹ از ٹو سیزر انٹو دا سیزر اینڈ لیو واٹ از ٹو دا مولوی انٹو دا مسجد، کہ بھائی تو مذہب کو یہ والے پالیٹکس سے سائڈ پہ کر، اور جتنے بھی معاملات کرنے ہیں تو نے مذہب کے تو پوجا پاٹ کر. تجھے کس نے کہا 5 نمازیں پڑھ، روزے رکھ؟ اس سے دنیا کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. تو اپنے تک رکھ اپنے مذہب کو. تو یہ باؤنڈری کراس کر کے یہ کیوں کہتا ہے کہ ون نہیں انل منکر بھی کرنا ہے؟ میں نے کہیں پہ انجسٹس ہوگا کہ تو ہی یہاں پہ پہنچ جائے گا، تیرا کیا کام ہے؟ ہم نے پولیس رکھی ہوئی ہے نا، وہ پولیس میرے آرڈر پہ چلے گی، صحیح غلط کے آرڈر پہ نہیں چلے گی. وہ جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا اس کے آرڈر پہ چلے گی. وہ بندہ غلط ہوگا تو پولیس بھی غلط ہو جائے گی. اس اے کامن سینس تھنگ، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اسی بات پہ تو بڑے بڑے مفکر بیٹھے تھے کہ یہ اصل میں کانسٹینٹین نے یہ 2 نمبری کی تھی. اور اب پوری کی پوری کرسچنڈم اس وقت کنفیوزڈ ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو موریلٹی کے ساتھ پلیس کیسے کریں. ڈیموکریسی اور موریلٹی ہے 2 ڈفرنٹ تھنگس. اگر لوگ مورل نہیں ہوں گے تو ڈیموکریسی بھی مورل نہیں ہوگی، اور اگر جب تک لوگ مورل نہ ہو ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک لیڈرشپ کبھی موریلٹی پریکٹس ہی نہیں کر سکتی. یہ اتنا بڑا ڈسوننس ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے یورپ میں. ہر بندہ، اور ایون چرچ کے فالوور بھی بیٹھے میں سر پکڑ کے کہ کیا کریں. 8 سال کا بچہ آپ کہہ رہا ہے کہ میری سرجری کراؤ، میں لڑکی ہوں، اور 8 سال کا بچے کو پولیس زبردستی پکڑ کے ہارمونل ٹیکے لگا رہی ہے، اس کی سرجری کر کے اس کو لڑکی بنا رہے ہیں. یہ ایک سمپل سا سمپٹم ہے جو آپ کو پتہ چلے گا وین ڈیموکریسی میٹس ریلیٹو مورلزم، کہ ہر بندے کی اپنی مورالٹی ہے اور اس میں آگے اس نے ڈیموکریسی میں لیڈرشپ بھی بنا دی. سو یہ ایک اصلی جڑ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے تب تک کوئی اور مسئلہ نہیں. اس کا ایڈریس اسلام میں خود ہے. اسلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ دین اور مذہب 2 چیزیں الگ الگ چیزیں. اسلام نے تو مذہب کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. قرآن پاک میں ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. سوچیں، یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے. اسلام شروع سے کہہ رہا ہے بھائی پولیٹیکل رین ہاتھ میں نہ پکڑی تو تمہارا قصور ہے. اگر تم پالیٹکس نہیں کر رہے ہو تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا. اللہ نے تو نیچرلی ٹیریٹوریل بنایا انسان کو. سو یو کین ناٹ جسٹ لیٹ گو آف دس پولیٹیکل رین سے ہاں ہم تو پوجا پاٹ کریں گے، ہمارا کام ہے تسبیح ذکر اذکار کرنا، اور ہم نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، روزے رکھ لیں. یہ تو اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا. حج اسلام سے پہلے کا ہے. حج روزے اسلام سے پہلے کے ہیں. نمازیں یہودی بھی پڑھتے تھے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ والی باتیں سے یہ ون نہیں انل منکر، یہ جو قرآن کی برننگ ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا.
جب تک آپ ایک سسٹمیٹک, دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر گورنمنٹ آف, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا واقعہ, ترکی کے سلطان نے جب پہلی دفعہ اسلام آف برکت ہوئی تھی انگلینڈ سے, تو ترکی کا سلطان لال رنگ کی روب پہن کے برٹش ایمبیسی میں پہنچ گیا تھا اپنے ہی ترکی میں, اور تلوار لے کے اس نے تلوار ٹیبل پہ رکھ دی کہ پہلے اس کو روکو, معافی نامہ ہمیں سینڈ کرو, ادروائز دیکھ لو پھر آپ اگلا سٹیپ کیا لینے لگیں. جب آپ کے پیچھے ایک سسٹم ہوتا ہے نا, ایک گورننس ہوتی ہے, تب کہیں جا کے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو, باقی کے سارے ملکوں کو پتا ہوتا ہے بھائی ہماری پولیٹیکل ایون مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی. پولیٹیکل مارکیٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی ایکوٹی بیلنس کی جاتی ہے. آپ کے لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر آف یور کنٹری از ڈیٹرمنڈ, اس کی ایکوٹی از ڈیٹرمنڈ بائی دا ہائیسٹ کامن ڈینومینیٹر فلاسفی. سو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی وجہ سے ترکی کے لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کی ایکوٹی اوپر نیچے ہوئی تھی. اردگان کی وجہ سے لوکل ٹرکس جو ہیں ان کے بزنس انٹرسٹ کے اوپر افیکٹ آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر پاکستان میں یا کسی ایسے فارمیڈیبل فورس کے پاس اسلام کا سسٹم ہو, تو وہ نیچرلی کہے گا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم دو نمبری نہیں ہونے دیں گے, اسپیشلی اسلام کے نام پہ نہیں ہونے دیں گے, اسپیشلی آن ٹاپ آف دیٹ اسلام کے اگینسٹ نہیں ہونے دیں گے. آپ لوکل انڈیویجول لیول کے اوپر, تو میں یہاں پہ لاہور کی گلیوں میں, پنڈی کی گلیوں میں 500 بندوں کو 5 لاکھ کی نکالوں, 5 کروڑ کی بھی نکالوں, سویڈن کی اس لڑکے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جس نے قرآن چلائے. سو انلیس وی ہیو اے فارمیڈیبل فورس, جس کو سسٹم کہتے ہیں, جس کو گورننس کہتے ہیں, جو اسلام کے اصولوں کے اوپر نہیں ہوگی, تب تک قرآن جلتے رہیں گے, تب تک نبی اسلام کی توہین کے اوپر کسی قسم کی آپ کو روک تھام نہیں کر سکتے. بیکاز وہ خود بھی مانتے ہیں سویڈن بھی کہ فرنجز کے واقعات ہیں, ہم نے کون سا اس کو آفیشیل کو سویڈن کے جھنڈے کے اوپر لگایا ہے, ہم نے تو ایک الاؤنس دی ہوئی ہے فریڈم آف اسپیچ کے اندر. آپ اس فریڈم آف اسپیچ کے اندر سویڈن کے اندر بھی سویڈن کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کچھ نہیں بول سکتے. یہ کون سی فریڈم آف اسپیچ ہے؟ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ میں کوئی اقدامات کروں گا, ٹریزن کے مقدمے میں مجھے کیپٹل پنشمنٹ ہوگی. امریکہ میں ٹریزن از going against the constitution no matter what, even if you're influencing other people to go against the constitution of America. Isn't that freedom of speech? Of course there are lines where you have to draw, where freedom stops and terrorism starts. You know, that is the naturally comes to us. اور جب تک آپ آبجیکٹو مورالٹی کو نہیں مانیں گے تب تک یہ لائن نظر نہیں آئے گی. اور جب آپ آبجیکٹو مورالٹی کو مانیں گے تو آپ کو کوئی کتاب چاہیے ہوگی کہ کدھر سے لیں مورالٹی کی ڈیفینیشن. وہ کتاب کے نافذ کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے آپ کو اسٹیپ وائز پروسیس بتایا. آئی ہوپ ہو ایور نوز کہ اکیلے میں بیٹھ کے نہ میں سزا دے سکتا ہوں, نہ میں معاف کرنے کا مجاز ہوں. میں نواز شریف کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں جی, میں اکیلا پنڈی کی گلیوں میں بیٹھا ہوں, میری اوقات کیا ہے جو نواز شریف کو معاف کروں. جب تک میں سزا کے طاقت نہیں رکھتا تب تک معافی کا مجاز بھی نہیں ہوں میں. A man can only forgive if he has the ability to punish. سو جب تک آپ ایز اے سسٹم اسٹیبلش نہیں کریں گے کسی بھی جگہ پہ اسلام کو, آپ اسلام کے خلاف اقدامات کے بارے میں احتجاج کرنے کے بھی حق نہیں رکھتے. بالکل صحیح ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی غلط فہمیاں اس طرح کی ہیں جو اسلام فوبیا کی آڑ میں یہ سب کچھ ذرا ایلیویٹ کرنے میں مدد دے رہی ہیں؟ کون سے مس پرسیپشن جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں؟ کچھ ہیں تو بہت سارے, لیکن کچھ جو انفیریئر سائیکالوجی آف آور گورنمنٹس, سر انفیریئر سائیکالوجی. جب بونے پرورش پائیں گے اور بونے ہی صدر بنیں گے, پرائم منسٹر اور بادشاہ بنیں گے, تو انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی مڈ وے پوائنٹس ڈھونڈنے شروع کر دینے. اب قرآن بندہ جلا رہا ہے بیٹھ کے سویڈن میں, اس کا مڈ وے پوائنٹ کیا ہے کہ آدھا قرآن جلا, مطلب کیا مڈ وے پوائنٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیر از دا لیک آف بلیف ان دا ویری کانسٹیٹیوشن دیٹ دے ریپرزینٹ. یہ میں گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں, انفرادی طور پہ, ایون گروپس کے طور پہ, ایون سوشلی ایکٹیو مسلمان بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. جتنی بڑی سوشل ایکٹیویزم میں چلے جائیں, پوری مسلم کمیونٹیز کے تمام مسلمان آپس میں ایکا کر لیں اور موومنٹ کریں کہ دوبارہ نہیں ہوگا, اگلے دن دگنا ریئیکشن آئے گا ادھر سے. انہوں نے 2 قرآن کے نسخے جلانے شروع کر دینے. جب تک ایک گورنمنٹ پش نہیں کرتی, وہ بھی ایسی جس کے پیچھے ایک پولیٹیکل بیکنگ ہو, اس کی اپنی عوام کی, تو سویڈن نے اپنے اندر یا کسی بھی ملک نے اپنے ہی اندر کوئی ایسی ریفارمز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں, I don't know why we are not expecting bigger things. ابھی تو برن قرآن ڈے آیا ہے,
اللہ نہ کرے کل یہ برنا مسلم ڈے لے کے آئیں گے, کیا روک تھام ہے اس کی؟ کیونکہ پھر وہ کہیں گے یار یہ تو ہم نے بھی اس کو سزا دے دی ہے, ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے, زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں. مگر you need you to understand there is no limit when you break the objective morality into relative, and when you do not constitute a political system. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, یاد رکھیے کامن سینس کے تقاضے ہیں. انسانوں نے جب بھی اپنا فلسفہ منوانا تھا انہوں نے پالیٹکس کے تھرو ہی منوایا ہے. انسانوں کا فلسفہ کسی اور طریقے سے منوایا نہیں جا سکتا, کیونکہ ہر انسان اپنے اندر خود ایک فلسفی ہے, اس کو ایک اوپر سے طاقت چاہیے ہوتی ہے کہ اگلے فلسفے کو کہ تابع رہ کے اپنے کام کس طریقے سے سر انجام دے, چاہے روزمرہ کے کام ہو چاہے وہ گلوبل کام ہو. اچھا